لیکن میں نے بھرپور کوشش کی ہے بحیثیت صدر، بحیثیت وزیر اعلیٰ، جب بھی خان صاحب نے ٹاس دیا جلسہ کرنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا، بھرپور جنگ لڑی ہے اور بھرپور طریقے سے لڑی ہے، اپنی ہر حد تک لڑی ہے۔ اب اس میں میرا ضمیر مطمئن ہے، میری ذات مطمئن ہے اور عمران خان ہی مطمئن ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب ہر بندے کو مطمئن کرنا تو میرے بس کی بات بھی نہیں ہے، اور کوشش ہم کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور بہت جلد انشاءاللہ کہتے ہیں ہر تاریخ رات کے بعد انشاءاللہ پھر سویرا ہوتا ہے۔ ہمارے رحیم آلریڈی جو ہمارے بہت سے پروجیکٹ ہم نے شروع کیے تھے اس میں ماشاءاللہ مکمل ہو گئے ہیں۔ آج چلڈرن ہاسپٹل ہم نے مکمل کر لیا ہے اور باقاعدہ طور پہ اس میں آج صرف ہم افتتاح نہیں کرتے ہیں، میں تب افتتاح کرتا ہوں کہ جب وہاں پہ فیسلٹی میں کام شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں ہر ڈویژن لیول کے اوپر جو میٹنگز کر رہا ہوں آن گوئنگ ڈیولپمنٹ اسکیمز کی، اور باقی جو بھی ہمارے ڈویژن کے لیول کے اوپر تمام پارلیمنٹرین بھی اس میں ہوتے ہیں اور تمام دفاتر کے افسران بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا ڈسیشن ہوتی ہے اور پریورٹی اسکیمز کو اور باقی چیزوں کو گورننس کو جو ہے مکمل دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک میٹنگ ہو گئی ہے یہاں پہ ہر ڈویژن لیول پہ یہ ہو رہی ہے، اور آگے کے لیے انشاءاللہ ہمارے جو پروجیکٹ شروع ہیں مردان میں ان کو بہتر طریقے سے مکمل بھی کرنا ہے، اور کچھ ہمارے اور پروجیکٹس ہیں کہ جو ہم نے ابھی کمنگ ADP میں ڈالنے ہیں، ان پہ بھی بات ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ تو میرا عوام سے یہی وعدہ ہے کہ جو بھی عوام کی اب تک بیسک جو ان کے مسائل ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ان پہ بھی انشاءاللہ کام ہوگا، اور مزید بھی جو ایک ترقی یافتہ ایک صوبے کے لیے ضروریات ہیں مختلف سیکٹر میں کام کرنے کی، انشاءاللہ اس پہ بھی کام جاری ہے اور مزید بھی ہوگا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جو پریشر گروپس کے حوالے سے دیکھیں جی، جو جہاں تک بات ہے ایک بڑی کنفیوژن چل رہی ہے، بڑی عجیب سی، میں دیکھ رہا ہوں اسے، میں نے کل ایک بیان بھی دیا ہے۔ دیکھیں مادیات کے حوالے سے ہمارا صوبہ ماشاءاللہ بہت کفیل ہے، لیکن ہمارے صوبے کی جو مادیات اب تک جس طریقے سے استعمال ہو رہی تھی اس سے ہمارے صوبے کو وہ پیسہ نہیں آ رہا تھا، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آنے کے بعد جتنا پیسہ صوبے کو 76 سال میں مادیات سے سالانہ آ رہا تھا، ہم نے صرف 4 سائٹیں جو انلیگل مائننگ ہو رہی تھی، تو ان 4 سائٹوں سے ہم نے 5 ارب روپیہ لیا، مطلب اس سے بھی زیادہ ہم نے ایک سال میں جنریٹ کر لیا، اور ابھی 30 جون کو انشاءاللہ رپورٹ آئے گی کہ ایگزسٹنگ جو ہمارے جو مادیات ہم نے لیز کیے ہوئے تھے ان میں جو اضافہ نظر آئے گا، تو اس پہ جو ہم نے ایک پالیسی اور گورننس کو بہتر کیا ہے وہ اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس میں آگے کے لیے جو ہمارا پلان ہے، یہ جو لوگوں میں کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم کو اختیار صوبے کا کسی کو دے رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے ہی سسٹم کے اندر، اپنے ہی ایکٹ کے اندر ہم کچھ بہتری لا رہے ہیں۔ وہ بہتری کیا ہے؟ پہلی بہتری اس پہ یہ ہے کہ انلیگل مائننگ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو ہمارے آباء و اجداد نے جنگیں لڑ کے جانی اور مالی قربانی دے کر پاکستان حاصل کیا اور صوبہ حاصل کیا، یہ ہماری مٹی ہے، اس پہ ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے، ہم اپنی چیزوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ انلیگل مائننگ بالکل بند ہے، اس کے اوپر سختی سے قانون آ رہا ہے کہ جو بھی انلیگل مائننگ کرتا تھا 144 اور 188 اور اس کے بعد مشینری دوبارہ چھڑوا کے پھر انلیگل مائننگ، تو اس کے بعد جو انلیگل مائننگ کرے گا اس قانون میں تبدیلی کے بعد اس کی مشین کو ضبط کر کے اس کو نیلام کیا جائے گا تاکہ انلیگل مائننگ نہ ہو۔ باقی آپ کے ریکارڈ کے لیے بتا رہا ہوں کہ 2500 سے زیادہ وہ پینڈنگ کیسز جو جینون لوگوں کے تھے، لوکل لوگوں کے تھے، مائننگ کے حوالے سے، جس سے روزگار بھی آتا ہے اور جس سے ظاہری پر صوبے کو بھی ریونیو آتا ہے، ہم نے 2500 کیسز کو ختم کر کے ان سب لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر ان کو لیز دی تاکہ وہ کام کریں، اور اس کا امپیکٹ بھی آپ کو نظر آئے گا 30 جون میں جب سال کا اختتام ہوگا کہ کتنا فائدہ ہوا اس سے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز جو ہے کہ ہمیں ویلیو ایڈیشن کرنی ہے۔ را مٹیریل میں آپ کی چیز ضائع ہوتی ہے، ویلیو ایڈیشن سے آپ کو 2 فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کی چیز کی قیمت بڑھ کے جاتی ہے مارکیٹ میں، صوبے کو زیادہ پیسہ بھی آئے گا اور اس سے انڈسٹری لگتی ہے اور روزگار آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جو پالیسی ہے، لیز پالیسی، ایک بڑے انویسٹر کے لیے اس میں ایک زیادہ ٹائم دیں۔ بڑی انویسٹمنٹ تبھی کوئی کرتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ بھی نکالے گا پہلے اور پھر اسے کمائے گا بھی صحیح، تو اس کے لیے وہ پالیسی میں ذرا چینج آ رہی ہے، وہ ہے۔ باقی چونکہ جو کیس آتے تھے اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ڈی جی صاحب جو ہے وہ، مجھے کسی کی ذات پہ اعتراض نہیں ہے کیونکہ سرکاری عہدے ہیں، تو ڈی جی صاحب اکیلے جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے، تو اب ایک انسان کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے، کرپشن بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کمیٹی ہو۔ اس کمیٹی میں تمام جو ہم لوگ ڈال رہے ہیں وہ ہمارے صوبے کے لوگ ہیں، باہر کا کوئی آدمی نہیں ہے، اختیار ہمارے پاس ہے دینے کا بھی، ہٹانے کا بھی، بہتری لانے کا بھی۔ اس کمیٹی میں ہم نے لا کو ڈالا تاکہ قانونی طور پہ کسی کا زیادتی نہ ہو، اسی طرح ہم نے اس میں فائنانس کو ڈالا کہ فائنینشیل ایپلیکیشن جو ہے فائنانس کا نمائندہ ہونا چاہیے، اور یہ تمام صوبے کے محکمے اور صوبے کے لوگ ہیں، اس میں باہر کا کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی اور کو اختیار دے رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹا ہے۔
ایکٹ اسمبلی میں لے ہوا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے اور اس میں ہر کوئی پڑھ کے دیکھ سکتا ہے کہ کہاں پر یہ لکھا ہے کہ ہم کچھ دے رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو اپنی ذات کے اندر رہنے والے لوگ خواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, یار اگر میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوں تو میری ذات پہ آ جاؤ, تمہیں بہت شوق ہے دشمنی کرنے کا, اعلان جنگ کر دو, میرے ساتھ دشمنی کر لو, لیکن پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ صوبے کی ایک ایک مٹی ایک ایک ذرہ, یہ اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. اور ہم تو اپنے صوبے کے اپنے وہ حقوق جو آج تک نہیں ملے تھے, این ایف سی کا شیئر نہیں ملا ہمیں, نیٹ ہائیڈر میں پیسہ نہیں مل رہا ہمیں, ٹوبیکو کا جو مسئلہ ہے ہمیں اس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا, اس کے اوپر ہم تو وہ جنگ لڑ کے اپنے وہ حقوق مانگ رہے ہیں. تو اپنے حقوق تو کسی کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نام سے کوئی لے سکتا ہے, نام کسی کو دیں گے. اور لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو اور اس پارٹی کو, تو لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے دیا ہے اور ہم اس کے امین ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سر آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ صوبے کے حقوق کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کوشش بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی رہے کے لیے بہت دھرنے بھی دیے, بہت جلوس چلے, صوبے کے لیے کوئی دھرنا ہوگا, کوئی اسلام آباد کی طرف مارچ کا ارادہ ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں پریشر گروپ ہے, یہ شیر افضل خان محمد مروت نے آج کہا ہے کہ کچھ 3 پریشر گروپس ہے, اور جس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ آپ کو اتفاق میں دیے بغیر صدارت سے آپ کو علیحدہ کیا گیا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں حقوق کی جنگ, تو میں نے باقاعدہ ٹائم لائنز کے اندر تمام فورمز پہ ایک بات کی اور اپنے حقوق کی بات کی, اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا پیسہ فی الحال نہیں ہے تو آپ ہمیں فی الحال پورا پیسہ نہ دیں, لیکن ہمارے ساتھ مان لیں اس چیز کو, ہمارا حق مان لیں, خیر ہے قسطوں میں دیں بعد میں دیں, لیکن آپ کو ماننا پڑے گا جو آئین نے حق دیا ہے میرے صوبے کو, میرے صوبے کی عوام کو دینا پڑے گا. اس کے لیے میں نے ان کو بتایا ہوا ہے, ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے, اگر این ایف سی کو ریوائز نہیں کریں گے, اپنا آئینی حق میں نہیں دیں گے, تو انشاءاللہ پورے صوبے کی عوام, پورے صوبے کی انتظامیہ بحیثیت حکومت انشاءاللہ ہم جا کے اپنا حق مانگیں گے, کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے. جہاں تک آپ کسی کے بیان کی بات کر رہے ہیں, کوئی بیان دیا ہے, دیکھیں پولیٹیکل لوگ بیان دیتے رہتے ہیں, پولیٹیکل بیانات چلتے رہتے ہیں, جس کے لیے جو بیان دیا اس کی تشریح اگر وہ خود کرے تو زیادہ بہتر ہے. مسئلہ یہ بنتا ہے کہ بیان کوئی اور دیتا ہے, اس کی تشریح کوئی اور کرتا ہے, تو کنفیوژن بنتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں تو اس چیز کا قائد مقصد کہتا رہتا ہوں کہ if you can't beat them, confuse them. تو لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, کلیئرٹی سے لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے, اپنے مین ٹارگیٹ پہ فوکس ہونا چاہیے, اپنا مقصد پہ فوکس ہونا چاہیے. جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے, جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس پہ فوکس کرنا. دیکھیں جی, اختلافات تو ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں, میاں بیوی سے میرے خیال میں قریبی رشتہ کوئی نہیں ہوتا, ایسا ہی ہے. اور سب سے زیادہ لڑائی میرے خیال میں میاں بیوی میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چلتی, ہوتی ہے. اختلافات جمہوریت کا حسن ہے, کسی کی رائے ہر بندے کا ایک آئینی حق ہے, آزادی رائے بھی ہر بندے کا حق ہے. اس کے اندر یہ جو معاملات ہیں چلتے رہتے ہیں, اور معاملات جو پارٹی کے ہیں ہم پارٹی کے اندر ان کو حل کر لیں گے. کچھ اگر ہم بار بات کر بھی لیتے ہیں تو وہ صرف بات کی حد تک ہوتی ہے, معاملات حل پارٹی کے اندر ہی ہونے ہیں, اندرون خانہ ہی ہونے ہیں. اختلافات کے خاتمے کے لیے کیا پرانی رنجشیں بلانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ پرانی رنجشیں بلانے کے لیے تیار ہیں اختلافات کے خاتمے کے لیے, تاکہ عمران خان کی رہائی کی تحریک کو؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے, وہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ کوئی کیس نہیں ہے. عمران خان صاحب کو ناجائز اور جس وجہ سے اندر ڈالا ہوا ہے, آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا, کیس تو کوئی ہے نہیں. تو اس کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں انسان, عمران خان بھی ہمیشہ یہ کہتا ہے, اور ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے, اس کا صلہ اللہ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا وقف کر رہا ہوتا ہے. ہم نے اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, کوئی مجھ سے مطمئن ہوگا کوئی نہیں ہوگا, لیکن میں نے بھرپور کوشش کی ہے بحیثیت صدر, بحیثیت وزیر اعلیٰ. جب بھی خان صاحب نے ٹاس دیا جلسہ کرنے کا, پروٹیسٹ کرنے کا, بھرپور جنگ لڑی ہے اور بھرپور طریقے سے لڑی ہے, اپنی ہر حد تک لڑی ہے. اب اس میں میرا ضمیر مطمئن ہے, میری ذات مطمئن ہے, اور عمران خان ہی مطمئن ہے, اس لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اب ہر بندے کو مطمئن کرنا تو میرے بس کی بات بھی نہیں ہے, اور کوشش ہم کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور بہت جلد انشاءاللہ. کہتے ہیں ہر تاریخ رات کے بعد انشاءاللہ پھر سویرا ہوتا ہے, روشنی ہوتی ہے انشاءاللہ, بہت جلد خوشخبری ملے گی. تھینک یو سر.